अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। इसमें जो है हमने ये देखा था कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सपोर्ट करे थे, उनकी पॉलिसीज वगैरह में वो शियान अली कहलाए, और जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सपोर्ट करे थे क़िसास उस्मान लेने वाले जो उस सिलसिले में, तो वो शियान मुआविया कहलाए। तो बस सियासी लिहाज से आपस में इनमें एक इख्तिलाफ था, बाकी हर लिहाज से वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो शियान अली हैं उसमें जो लोग अब्दुल्ला बिन सबा की तहरीक के ज़ेर असर आ गए थे, वो लोग जो है वो फिर जो है वो एक तरह से एक अलग कैटेगरी बन गई शियान अली के अंदर। ठीक है। तो जो लोग राइट अकीदे पे थे, जो अब्दुल्ला बिन सबा के तहरीक के ज़ेर असर नहीं आए थे, वो शिया मुखलिसीन कहलाने लगे। ठीक है। अच्छा, अब शिया मुखलिसीन कहलाए, और जो लोग अब्दुल्ला बिन सबा की तहरीक के ज़ेर असर आ गए थे, वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गए। ठीक है। पहली कैटेगरी कौन थी? शिद्दत पसंद शियान अली। ठीक है। शिद्दत पसंद शियान अली में 3 कैटेगरीज आ गई ना, शिया मुखलिसीन के अलावा जो ये 3 कैटेगरीज थी। ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक तो थे मामूली शिद्दत पसंद, जो हजरत अली को तमाम सहाबा से अफजल मानते थे, लेकिन किसी सहाबा को बुरा भला नहीं कहते थे। ये थे जैदी फिरका या तफजीलिया, इस नाम से ये है फेमस। ठीक है। नंबर 2 गुमराह, वो थे गुमराह फिरका था। वो ये था कि हजरत अली को तमाम सहाबा से ऊपर तो रखता था, लेकिन बाकी सहाबा को बुरा भला भी कहता था, स्पेशली खुलफाए राशिदीन को, और उनको काफिर की हद तक करार दे देता था। ये वाला गुमराह फिरका, जो कि सबैया या सबाई कहलाया, तबरिया या तिबराई, और इस्ना अशरिया, इस्माइलिया, ये सब जो है इसी गुमराह फिरके से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा इंतहाई बदअकीदा, जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा या खालिक के दर्जे पे लेकर जाता था, नाउजुबिल्लाह। और ये शिया अल्लात कहलाता था, और ये मस्त मलन किस्म के जो राफजी होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो शिया मुखलिसीन एक पार्टी हो गई। ठीक है। मतलब पार्टी क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई। सही है। और उसके अलावा जो थे ये शिया मुखलिसीन नहीं थे, और ये अब्दुल्ला बिन सबा के जेर असर थे, जिनकी 3 कैटेगरीज की बात हुई। ठीक है ना। अब जो ये वाले शिया मुखलिसीन थे ना, उन्होंने अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई कराने के लिए शिया मुखलिसीन और जो न्यूट्रल लोग थे, जो ना शियाने अली थे ना शियाने मुआविया थे, तो शिया मुखलिसीन ने इन न्यूट्रल लोगों के साथ मिल के एक अपनी आइडेंटिटी एक तरह से बना ली, अहले सुन्ना वल जमात कहलाने लगे ये। ठीक है। अच्छा, इसमें शिया तफजीलिया भी शामिल थे। जो पहला जैदिया फिरके की जो बात हो रही है ना, वो भी अहले सुन्ना वल जमात में आ गए थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हजरत अली को इन सब सहाबा से ऊपर दर्जा देते थे, लेकिन किसी को बुरा भला नहीं बोलते थे। तो वो गुमराह शियाओं की कैटेगरी से उन्हें बाहर निकाला। वे बस कह सकते हैं मामूली शिद्दत पसंद थे। ठीक हो गया ना। सही है। तो शिया मुखलिसीन, न्यूट्रल लोग और जैदिया फिरका, ये मिला के अहले सुन्ना वल जमात बने। अच्छा, फिर बात हो रही है कि जिस तरह शियाने अली में इस तरह कैटेगरीज बन गई ना, इस तरह शियाने मुआविया में भी बन गए थे। जो शिद्दत पसंद लोग थे ना, तो वो जो है मतलब कि वो एक फिर अलग ही ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो वो क्या करते थे, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और जो हजरत अली के साथ जो अकाबिर सहाबा जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और बनु हाशिम को, ये इन सबको ना बुरा भला कहते थे। ठीक है। और जो है मतलब बाकायदा इनकी शान में गुस्ताखी करते थे, तौहीन करते थे। और ये लोग जो है नासबी कहलाए या मरवानी। ठीक है। नासबी या मरवानी कहलाए। लेकिन जो बनु उमैया के जो अकाबिर थे, और बनु हाशिम के, ठीक है, आप इनके जो अकाबिर थे वो पूरी कोशिशें करते थे कि किसी तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं ये रिजॉल्व हो जाएं, इस तरह से आपस में लोग बंटना ना शुरू हो जाएं, और एक दूसरे को बुरा भला बोलना, ये सब चीजें आगे मजीद बढ़े ना। तो इसको बहुत ज्यादा वो कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह ये चीज शुरू में खत्म कर दी जाए। सही है। तो इस तरह से अब ये शियाने मुआविया में ये शिद्दत पसंद लोग थे, जो कि इस तरह हजरत अली को बुरा भला कहने लगे। और फिर यहाँ पे ये जो बात आई है कि जो सियासी कशमकश जब होती है, आपस में इख्तिलाफ होता है, तो अक्सर यही देखा गया है कि सियासी पार्टी जो एक दूसरे के जो लीडर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा बुरा भला बोलने लग जाती है। ठीक है। बाकायदा गलत गलत बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं, जो कि हम आजकल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग कौन होते हैं जो ऐसी बातें घड़ते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं, और इल्जाम लगाते हैं अगली पार्टी के लीडर्स पर। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो उन बातों को जो बनाई जा चुकी हैं उनको फैलाते हैं। कुछ लोग हैं, और बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं, इन बातों को, अब इन बातों पर अंधा एतमाद कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये बातें सही हैं, जबकि एक्चुअल में वो बिल्कुल मनगढ़ंत झूठी बातें होती हैं।
ٹھیک ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو سیاسی اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھتے ہیں اور مصدقہ باتوں کے سوا کسی بات کا کوئی اثر نہیں لیتے. جو بالکل 100% صحیح بات ہوتی ہے اس کو ہی مانتے ہیں، اور باقی جو آپس کے اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے جو اس طرح جھوٹی بے بنیاد باتیں کہ بھئی اگلا برا ہے تو بس اس کو ہر لحاظ سے برا ثابت کر دو، سارے الزام لگا دو، ٹھیک ہے، تو وہ ان باتوں پہ وہ یقین نہیں کرتے تھے. صحیح ہے. تو یہ لیکن یہ بہت کم پرسنٹیج آف پیپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک پڑھ لیا تھا. پھر یہ حاشیہ میں تو نازبیوں کے اوپر پوری ڈیٹیلز آئی تھی، اس کی بھی کیا آپ کی تو ضرورت نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے سے. اب میں یہ لاسٹ پیراگراف پڑھی اس پیج کا. چنانچہ اہل عراق اور اہل شام کی کشمکش کو بڑھانے میں ایسے لوگ اگلے عشروں میں پوری طرح سرگرم رہے. اس دوران شیعی اور مروانی راویوں کی نشر کردہ بہت سی من گھڑت اور بہت سی مبالغہ آمیز باتیں اگلی نسل کے ذخیرہ روایات میں ضم ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جعلی یا مبالغہ آمیز روایات کی نشر و اشاعت میں زیادہ حصہ ان متشدد اہل تشیع کا رہا جو رفض کے حدود میں پہنچ گئے تھے. مگر ایک حد تک یہی کام مروانی گروہ کے لوگ بھی کرتے رہے. اسی لیے جس طرح آئمہ جرح و تعدیل نے شیعی راویوں میں سے ایک جمع غفیر کو ضعیف، متروک اور کذاب قرار دیا، اسی طرح مروانی یا ناسبیوں میں سے بھی بہت سو کو ناقابل اعتماد اور مجروح شمار کیا. پہلا حاشیہ. شیعی راویوں میں، اچھا یہ حاشیے سے پہلے یہ چیز تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. اگر جو زیادہ تر بتا رہے ہیں نا کہ جو جعلی من گھڑت روایات اپنی طرف سے بنائی گئی، سب یہ زیادہ تر کام جو ہے رافضیوں نے کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کیا بولیں گے، جو شیعان علی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کام کیا. نازبیوں نے بھی کیا لیکن کمپیریٹیولی کم کہیں گے. تو اس میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اہل تشیع تھے نا، شیعان علی جو تھے، ٹھیک ہے نا، روافظ جو تھے موسٹلی، تو انہوں نے یہ والے کام زیادہ کیے ہیں، اس طرح کے کہ یہ من گھڑت روایات وغیرہ اس طرح بنانا. اور کیا دوسروں نازبیوں نے بھی کیا جو حضرت علی کے اگینسٹ تھے، انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن کمپیئر کریں تو انہوں نے کمپیریٹیولی کم، لیکن دونوں نے یہ حرکت کی ہے جو کہ بہت غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے اس کا حاشیہ ہے. شیعی راویوں میں عمارہ بن جوین، یا کہ یہ تو سب نمبرز لکھے آ رہے ہیں، اچھا، جیسی بے شمار مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ روایات بتائی گئی ہیں کہ شیعی راویوں میں عمارہ بن جوین اور تقریب التہذیب اور یہ ساری جو بکس اور ریفرنس دیے ہوئے ہیں، جیسی بے شمار مثالیں ہیں جنہیں کذاب اور متروک کہا گیا ہے. نازبیوں پر بھی جرح ہوئی ہے جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں. جرح کسے کہتے ہیں؟ جرح کوئی سمجھا سکتا ہے بحث یا؟ بحث بحث کو کہتے ہیں، بحث. اچھا بحث ہوئی ہے جرح. صحیح. ایک منٹ، اس کا اگر ایگزیکٹ ڈیفینیشن بھی ساتھ میں نکل آئے، کیونکہ بہت دفعہ آتا ہے نا سننے میں. جیسے یہ فرین، جیسے کورٹ میں وکیل لوگ جرا کرتے ہیں نا سامنے، اس کو. اچھا اچھا ہاں، اچھا. ہاں بحث و مباحثہ کو کہتے ہیں، جرا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. بالکل. اوکے اوکے، صحیح ہو گیا. اچھا تو ٹھیک ہے. نازبیوں پر بھی جرح ہوئی ہے جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں. اب یہ ساری بکس بتائی گئی ہیں، مطلب اس میں وہ بتایا گیا ہوگا نا ساری باتیں کہ کیا کیا روایات انہوں نے گھڑی ہیں اپنی طرف سے اور وہ کس طرح غلط ثابت ہوتی ہیں. آئی گیس یہ ساری باتیں پھر ان بکس کے اندر ہوں گی. صحیح. جیسا کہ شیعی روات میں بھی صدوق اور ثقہ موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جعل سازی کا تناسب شیعی رافضی روات میں نازبیوں سے کہیں زیادہ ہے. وہی والی بات جو پر کی تھی نا، شیعی راویوں رافضیوں میں انہوں نے بہت زیادہ یہ والا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. غلط روایات گھڑنے والا. فرقہ بندی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رحمت اللہ علیہ کی وضاحت. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں فرقہ پرستی کے آغاز کی وجوہ کو یوں بیان اس زمانے میں ہوگا نا شاید، ہے نا. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں فرقہ پرستی کے آغاز کی وجوہ کو یوں بیان فرماتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے بکثرت لوگ ایسے چھوڑے جو ان سے محبت کرتے تھے اور اس میں غلو کرتے تھے.
اور انہیں فوقیت دیتے تھے، یا تو اس لیے کہ حضرت معاویہ نے کرم، سخاوت اور جود و عطا کے ساتھ ان پر حکومت کی تھی، یا اس لیے کہ یہ لوگ شام میں ان کی محبت کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کیا کیا ریزن ہے؟ ایک یہ کہ حضرت معاویہ نے کرم، سخاوت اور جود و عطا کے ساتھ ان پر حکومت کی تھی، تو مے بی یہ ریزن ہو جس کی وجہ سے وہ فوقیت دیتے تھے حضرت معاویہ کو اور غلوف کرتے تھے باقاعدہ ان سے محبت میں. ٹھیک ہے، تو یا تو یہ ریزن ہے کہ وہ کرم، سخاوت اور جود و عطا کے ساتھ ان پر حکومت کرتے تھے، یا یہ کہ یہ لوگ شام میں ان کی محبت کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، ہے نا. مطلب کہ جب ہر طرف ایک ایسا انوائرمنٹ ہو کیا کہ سب لوگ ہی ایک شخص سے اتنی محبت کریں، آپ اسی ماحول میں پیدا ہو، تو ظاہر آٹومیٹکلی آپ بھی اس شخص سے پھر محبت کریں گے، اور سب غلوف کر رہے ہیں تو آپ بھی غلوف ہی کر رہے ہوں گے، ہے نا. اسی طرح ان کی اولاد بھی اسی ماحول میں پلی بڑھی. ٹھیک ہے نا، کہ یہ لوگ شام میں ان کی محبت کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو ان کی اولاد تھی نا وہ بھی اسی ماحول میں پلی بڑھی. ان میں صحابہ کی ایک قلیل جماعت تھی. ٹھیک ہے، صحابہ کی ایک بہت چھوٹی سی جماعت تھی، جبکہ تابعین اور فضلاء کی ایک کثیر جماعت تھی. فضلاء کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ کوئی، ویسے تو فضائل والے لوگ ایسے ورڈ سے تو یہ پتا چل رہا ہے، لیکن ویسے تابعین اور فضلاء کی ایک کثیر جماعت تھی. ٹھیک ہے، اس میں مطلب صحابہ کم تھے، اور باقی جو تھے نا، یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو بہت زیادہ حضرت معاویہ سے محبت میں غلوف کرتے تھے نا، تو اس میں صحابہ کی تو بہت کم جماعت تھی، لیکن جو تابعین اور فضلاء تھے ان کی بہت کثیر جماعت تھی. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر اہل عراق سے جنگ کی تھی، اور نسب یعنی مخالفت کی بنیاد پر ان کی نشو و نما ہوئی تھی. اچھا، اور نسب مخالفت کی بنیاد پر ان کی نشو و نما ہوئی. ہم جذبات کی پیروی سے اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح خوارج کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر اور ان کی رعایا کی نشو و نما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے، ان کے حق میں کھڑے ہونے، ان کے مخالفین سے بغض رکھنے اور ان سے اظہار برات پر ہوئی تھی. ان میں سے کچھ لوگوں نے تشیع میں غلوف بھی اختیار کر لیا. یا الہی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایک ملک میں پلے بڑے ہوں اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں حضرت علی یا حضرت معاویہ سے محبت یا بغض میں غلوف کرنے والوں کے سوا کسی کو نہ دیکھا ہو. تو ایسی صورت میں انصاف اور اعتدال کا وجود کہاں ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جس میں حق ظاہر ہے اور فریقین کی حیثیت واضح ہے. ہم فریقین میں سے ہر ایک کے دلائل کو جانتے ہیں اور حقیقت کو دیکھ چکے ہیں، بس ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہم اعتدال کو پسند کرتے ہیں. ہم باغیوں کے عمل کو بھی کسی مناسب تعویل یا ایسی غلطی پر جو انشاءاللہ معاف کر دی جائے گی مجمول کر کے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. ہم ویسے ہی کہتے ہیں جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ان کو بھی کہ جنہوں نے سبقت کی ہم سے ایمان میں، اور ہمارے دلوں میں اے اللہ کوئی کجی نہ رکھیو ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے. ٹھیک ہے، اچھا بہت اچھی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، پڑھنا بھی چاہیے، اور یہ بغض اور کناہ دور کرتی ہے دلوں سے نا. بہت اچھی اچھا دعا ہے. اچھا اچھا، زبردست. اچھا، ایک دفعہ صرف میں تھوڑا سا اس کو کوئکلی دوبارہ سے ریڈ کرتی ہوں، صرف ہم لوگ یہ اس کو فیل کریں کہ واقعی میں جو لوگ اس وقت موجود تھے اور جن کے سراؤنڈنگ میں، ظاہر ہے ہم لوگ بھی جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں جس میں اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں بس اس کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اتنا دماغ تھوڑی کوئی لڑا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے زیر اثر آ گئے نا. اب ہر کوئی اتنا انٹلیکچولی سوچنے والا بھی نہیں ہوتا کہ سوچے، غور و فکر کرے، سمجھے، ہسٹری پڑھے، قرآن و سنت کو ڈیپلی پڑھے. اس طرح سے ہر کوئی نہیں، عام عوام تو نہیں کر رہی ہوتی نا.
تو وہ اسی کے زیر اثر ہوتے ہیں نا جو ماحول چل رہا ہوتا ہے. تو سوچیں اگر ہم لوگ ایسی جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ حضرت معاویہ کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ ہیں, تو ہم بھی ڈیفینیٹلی ان کے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں نا. وہ تو بعد میں لائف میں کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ایک سمجھ, مطلب بندہ جاتا ہے ڈیپتھ میں ریسرچ کرتا ہے چیزوں کی, ورنہ نارملی پھر وہی ہوتا ہے نا جیسے بچپن سے ہمیں تھا بھائی سنی اچھے ہیں, شیعہ ایسے ہیں, تو بس ان کے ساتھ مت بیٹھو, تو ان سے دوستی نہیں کرو, تو ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم وہی سب کر رہے ہوتے تھے نا. ہری پگڑی ہے تو نہیں یہ تو اچھے نہیں ہوتے, تو مطلب ہم لوگ بالکل نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ ویسے ان لوگوں کا بھی حال تھا نا کہ بس جہاں پہ جو غلوف ہو رہا ہے, جہاں پہ جو جس سے بکس رکھ رہا ہے, تو بس میرے امی ابو کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہوں گے تو میں بھی وہی کروں گی. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, تو بہت مشکل ہوتا ہے ان سے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹیسٹ میں نہیں ڈالا نا, ورنہ اس کو کلیئر کرنا, اس کو پاس کرنا بہت ہی, مطلب میں سوچی ہوں بڑے مشکل میں تھے وہ لوگ سب نا. تو یہ سوچتے ہوئے ذرا سا اس پیراگراف کو ایک دفعہ ریڈ کریں, ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بتا رہے فرقہ پرستی کا آغاز کس طرح ہوا نا, اس کی وجوہات کیا تھی, ٹھیک ہے, وہ اس پر ہے. یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے پیچھے بکثرت لوگ ایسے چھوڑے جو ان سے محبت کرتے تھے اور اس میں غلوف کرتے تھے اور انہیں فوقیت دیتے تھے, یا تو اس لیے کہ حضرت معاویہ نے کرم, سخاوت اور جود و عطا کے ساتھ ان پر حکومت کی تھی, یا اس لیے کہ یہ لوگ شام میں ان کی محبت کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے. اسی طرح ان کی اولاد بھی اسی ماحول میں پلی بڑی. ان میں صحابہ کی ایک قلیل جماعت تھی, جبکہ تابعین اور فضلاء کی ایک کثیر جماعت تھی. ان لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ ہو کر اہل عراق سے جنگ کی تھی اور نسب مخالفت کی بنیاد پر ان کی نشو و نما ہوئی. ہم جذبات کی پیروی سے اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح خوارج کو چھوڑ کر حضرت علی کے لشکر اور ان کی رعایا کی نشو و نما حضرت علی سے محبت کرنے, ان کے حق میں کھڑے ہونے, ان کے مخالفین سے بغض رکھنے اور ان سے اظہار برات پر ہوئی تھی. ان میں سے کچھ لوگوں نے تشیع میں غلوف بھی اختیار کر لیا. یا الہی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایک ملک میں پلے بڑے ہوں اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں حضرت علی یا حضرت معاویہ سے محبت یا بغض میں غلوف کرنے والوں کے سوا کسی کو نہ دیکھا ہو. تو ایسی صورت میں انصاف اور اعتدال کا وجود کہاں ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جس میں حق ظاہر ہے اور فریقین کی حیثیت واضح ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ دعا آئی تھی, پھر آگے پڑھتے ہیں. ہم ان حضرات سے بھی راضی ہیں جو فریقین سے الگ رہے, جیسا کہ سعد بن ابی وقاص, ابن عمر, محمد بن مسلمہ, سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور بہت سے لوگ, ٹھیک ہے, جو نیوٹرل رہے, ٹھیک ہے, غیر جانبدار جن کو کہیں گے نا. ہم دین سے نکل جانے والے خوارج سے برات ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی اور فریقین کو کافر قرار دیا. ٹھیک ہے, بس خوارج ہیں اس میں سے بیسکلی, کہ جن کو ہم لوگ بالکل بھی صحیح نہیں مانتے. باقی جو بھی ہے سب سے ہوا اجتہادی غلطی ہوئی اور ساری وہ سب چیزیں, تو جو ہے ہمیں کسی کے لیے بھی دل میں بغض, نفرت, یہ سب چیزیں نہیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. رجال اور روایت کی کچھ کہہ رہے رجال اور روایت کی قبولیت میں روافض اور ناصبیوں کا انوکھا منہج. رجال اور روایت کی قبولیت میں روافض اور ناصبیوں کا انوکھا منہج. رجال اور روایات کو قبول یا مسترد کرنے میں بھی روافض اور ناصبیوں کا اپنا اپنا ایک منہج ہے جس کی بنیاد محض تعصب پر ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو ہوتا ہے نا میرے خیال سے اسماء اور رجال کا جو علم ہوتا ہے, جو لوگ جو روایات بیان کرتے ہیں وہ ساری چیزیں, تو اس کو قبول کرنا یا مطلب کہ ان لوگوں کی بات کو اور ان کی روایات کو, ٹھیک ہے, اس کو قبول کرنا یا مسترد کرنا یا ان کا انکار کرنا. ٹھیک ہے, اس میں بھی روافض اور ناصبی جو تھے ان کا اپنا اپنا ایک منہج تھا, یعنی کہ اپنا اپنا پرسپیکٹو تھا, کہیں گے ہے نا, اپنا اپنا کرائٹیریا تھا. ٹھیک ہے, جس کی بنیاد محض تعصب پر تھی. ٹھیک ہے, کہ ہم شیعان علی ہیں. ٹھیک ہے, تو بس وہ اس پوائنٹ کو ہی لے کر وہ چلتے تھے, باقی وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے, کسی بھی فیکٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بس ہم اس پارٹی کے ہیں تو اس کی بیسس پر ساری باتوں کو فٹ کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے ہم شیعان معاویہ ہیں تو بس اگلی پارٹی کو غلط ثابت کرو, چاہے جیسے بھی, اس میں کوئی فیکٹس اور ٹروتھ کو نہیں ٹاپ پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. رافضیوں کے منہج میں راوی یا روایت کی مقبولیت کا اصل معیار روز ہے. ٹھیک ہے, رافضیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے منہج میں
راوی یا روایت کی مقبولیت یعنی اس کو قبول کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں اس کا اصل معیار رفظ ہے. اگر کوئی راوی خلفائے ثلاثہ پر تان کرتا ہے تو وہ ان کے ہاں مقبول ہے، چاہے وہ علم، حافظے، دیانت اور صداقت میں کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کذاب اور دجال مشہور ہو. جیسے اس میں اگر ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں، آپ لوگ اپنے اگر نالج کا انپٹ دیں تھوڑا، کہ یہ جو اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے نا، کہ جیسے کون سی روایات کو ایکسیپٹ کیا جائے کس کو نہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، کہ وہ علم کے کس لیول پر تھا وہ بندہ جس نے روایت کی، اس کا حافظہ کیسا تھا، چیزیں یاد بھی رہتی تھی یا پھر بھول جاتا تھا. ٹھیک ہے، پھر دیانت داری جیسے یہاں کے، اور صداقت کی کتنا سچا بندہ تھا. ٹھیک ہے نا، بہت ساری یہ سب چیزیں پورا ایک اسٹڈی کرتے تھے نا. اسماء الرجال کا علم اسی کو کہتے ہیں نا، کہ پورا جس جو بھی راوی ہے، پوری جو چین آف راوی آ رہا ہوتا ہے ہر اس میں، کہ انہوں نے اس سے روایت کیا، انہوں نے اس سے روایت کیا، تو ہر ایک کی پوری پرسنالٹی جو ہوتی ہے، پوری ان کی لائف ہسٹری سب کچھ وہ پورا اسٹڈی کیا ہے نا ان لوگوں نے. کیا محدث کہیں گے انہیں، کیا کہیں گے، اسماء الرجال کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے پورا ان کو اسٹڈی کیا، پھر جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ رافضی کیا کرتے تھے، یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ ساری چیز میں کہ علم کیسا تھا، راوی کا حافظہ کیسا تھا، دیانت، صداقت، یہ سب نہیں. بس یہ کہ وہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پر تان کر رہا ہے، مطلب جیسے لان تان کرنا، برا بھلا بولنا، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو بس اس کی بات صحیح ہے. اور چاہے وہ کذاب اور دجال مشکوف، اللہ یہ بھی لکھا ہے، اور چاہے وہ کذاب اور دجال ہی کیوں نہ مشہور ہو وہ بندہ نا. ٹھیک ہے، لیکن بس یہ کہ مین کرائٹیریا ان کا یہ تھا کہ بس اگر بندہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کے بارے میں غلط باتیں بول رہا ہے تو بس اس کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ رافضیوں کا کرائٹیریا تھا روایات کو ایکسیپٹ کرنے کا. دوسری طرف ناسبیوں کے ہاں راوی کی مقبولیت کا اصل معیار ناسبیت ہے. اگر کوئی راوی چاہے بخاری اور مسلم کا ہو مگر اس سے یزید، مروان یا حجاج بن یوسف وغیرہ کے خلاف کچھ منقول نظر آ جائے تو وہ ان کے ہاں ناقابل اعتبار ٹھہرے گا، اور یہ لوگ اسے ثقہ یا صدوق سے گرا کر ضعیف، کذاب، شیعی بلکہ رافضی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ناسبیوں کا کیا ہے، ان کا کرائٹیریا کسی بھی روایت کو ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا ناسبیت ہے. ٹھیک ہے، ان کا معیار یعنی کہ کوئی بھی راوی ہو، چاہے بخاری اور مسلم جیسی اوتھینٹک بک میں بھی اس کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے یزید، مروان اور حجاج بن یوسف، ان تینوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں کے خلاف اگر کوئی بات اس راوی نے کی ہے، صحیح ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اس کی روایت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کہ مطلب جو بھی بات کرنی ہے ان تینوں کے حق میں کرنی ہے، یزید، مروان اور حجاج بن یوسف کے. تو ان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو بس اس کی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی سچا مشہور ہو، چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اسے ثقہ یا صدوق سے گرا کر ضعیف، کذاب، شیعی بلکہ رافضی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے برعکس اگر کوئی ضعیف و متروک بلکہ ابو مخنف جیسا کذاب بھی کہیں یزید یا حجاج کے حق میں صحیح پروناؤنس کر نا، حجاج بن یوسف نام تھا، ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا اس کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ، اگر کوئی ضعیف اور متروک بلکہ ابو مخنف جیسا کذاب بھی کہیں یزید یا حجاج کے حق میں یا حضرت حسن اور حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف کچھ نقل کر گیا ہو تو یہ لوگ اس روایت پر نعمت غیر مترقبہ کی طرح جھپٹتے ہیں، اور اسے بخاری اور مسلم کی روایات پر بھی ترجیح دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت حسین کے خلاف ہو، حضرت حسن کے خلاف ہو، حضرت علی کے خلاف ہو، کسی ان سب کے خلاف کوئی بھی بات آ گئی تو بس اس پہ نا ایک دم جھپٹا مار کے اور اس کو کسی بھی طرح سے صحیح ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، بس روایات ملنے کی دیر ہوتی ہے، مل جائے کسی طرح تو بس اس کو صحیح ثابت کرنا. الحمدللہ جمہور علماء افراط و تفرید کے ان دونوں راستوں سے ہٹ کر معتدل اصولوں کے مطابق رجال اور روایات کو قبول یا مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ وہ رافضیت کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، نہ ناسبیت کی طرف. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل معتدل رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ وہ روایات کو صحیح یا ضعیف گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، ضعیف، موضوع،
हसन, गरीब और सब जो कैटेगरीज है ना, तो वो बिल्कुल एतदाल की बेसिस पे जमहूर उलमा कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्ला बिन सबा का अंजाम क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में एक ख्याल ये है कि वो उन्हीं मुल्हिदीन में शामिल था जो हजरत अली को खालिक और राज़िक कह रहे थे। मुल्हिद का मीनिंग में ये वर्ड्स ना कंफ्यूज करते हैं, ये एथियस्ट को कहते हैं ना मुल्हिद? हम्म, बता सकता है कोई? मुझे याद पड़ा हाँ जी एथियस्ट, मोहित जी। एथियस्ट होता है ना, तो फिर मुल्हिद कैसे हुए? एथियस्ट तो किसी खुदा को नहीं मानते ना, लेकिन वो तो हजरत अली को खुदा मान रहे थे ना, ये जो थे। फिर इसको मुल्हिद कैसे कह सकते हैं? दोबारा रीड करती हूँ। अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में एक ख्याल ये है कि वो उन्हीं मुल्हिदीन में शामिल था जो हजरत अली को खालिक व राज़िक कह रहे थे, और हजरत अली ने उन्हें जिंदा जला डाला था, जैसा कि सही बुखारी और सनन अबू दाऊद में है। सही बुखारी का नीचे हवाला दिया हुआ, और सनन अबू दाऊद के कहाँ पे एग्जैक्टली ये रिवायत है, ठीक है? अच्छा, फनी मुल्हिद इसी तो को कह रहा है फिलहाल। तो मैंने जो देखा है ना, इसका सर्च किया, तो मुल्हिद को तो उसी को कह रहे हैं जो ना खुदा को मानते हैं, ना मानते नहीं ही नहीं ना खुदा मानते। को। हाँ, सब कुछ खुद से हो रहा है ना, इस तरह। जी। अच्छा, फायजा क्या लिखा है यार ये? फाइजा ने लिख दिया जी। टू डेविएट और डिपार्ट फ्रॉम ट्रू फेथ, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द वन हु डेविएट्स, यानी कि अनबिलीवर who denies the यानी कि mission of वो the जो prophet। दीन के जो बेसिक हमारे जो रिक्वायरमेंट है ना कि अल्लाह एक है, हमारा खुदा अल्लाह है और हमारे नबी हैं, उसके बाद जो सारे हमारे बेसिक जो फेथ के रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो गड़बड़ मचा रहे तो वो तो हैं। यानी काफिर हो गया ना यार, मुल्हिद तो अलग टर्म हो गई ना, वो तो नहीं तो इनकार कर जैसे रहा कि वो हमने ये पढ़ा था ना कि वो हज़रत अली को इतना बढ़ा रहा था कि वो हज़रत अली है। को अल्लाह ताला के लेवल पे ला रहा था ना, तो हम्म ये मुल्हिद हो गया उस तरह से। तो मुल्हिदीन में तो फिर सारे ये सब आ जाएंगे ना यार, ये क्रिश्चियन वगैरह, हिंदूज और ये सब, लेकिन ये मुल्हिदीन तो नहीं कहलाते ना, क्योंकि ये अपना जो भी है इनका भगवान है, तो चलो हजरत ईसा को खुदा जैसे इसकी मान, जो मीनिंग भी है। फरीन यही आ रहे हैं मुल्हिद के ना, मोस्टली मीनिंग यही आ रहे हैं कि दीन से फिर जाने वाला, दीन का मुनकिर, काफिर, और सब इसी में शामिल है मुल्हिद में ही ना। अच्छा मुल्हिद के सब, अच्छा अच्छा इन अच्छा, डेप्थ तो ये मीनिंग भी में क्योंकि मुल्हिद कन्वर्ट नहीं नहीं है। किया। क्रिश्चियनिटी तो थोड़ी उस तरह से डिफरेंट है ना, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मान रहे। मुल्हिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे थे, मतलब वो इस्लाम के अच्छा, अंदर इन्होंने एक गड़बड़ और मचा दी, यानी वो इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, आप ये समझ लो। जो बाकी इससे लेकिन पहले थे वो जैसे दीन हम्म इब्राहिमी की बिगड़ी हुई शक्ल वो थी जो अरब में उस वक्त मौजूद थी। हम्म, तो लेकिन और अभी ये जो मुल्हिद का टर्म यूज होता है, वो तो नहीं मानते, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते होंगे ना, जो अभी कॉमनली यूज होता है। मुल्हिद है वो, तो मतलब वो तो ये, में नहीं तो नहीं आपका कोई मानेंगे, नाम। उसमें तो नहीं मानेंगे ये। हाँ, तो मुल्हिद उसी को कहेंगे ना आप फरीन, जो जो हमारे इस्लाम के आने के बाद उसकी डिविएशन करेगा, मतलब उसके अंदर कोई उसने कोई गड़बड़ मचाई। जैसे दीन इब्राहिमी पहले ओरिजिनल फॉर्म में था, उसके बाद लोगों ने उसके अंदर गड़बड़ मचाई तो उनको मुशरिकीन कहा गया, उन्होंने सारे बुत खुदा जो भी बनाए वो उन्होंने बनाए। इसी हम्म तरह जब अब इस्लाम आ गया, अब इस्लाम का ही घर है वो हर जगह पे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो इस्लाम मतलब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिए से जो इस्लाम आया है उसी की प्रोपगेशन हो रही है ना। अब उसके हम्म अंदर किसी ने कोई एडिशनल कोई ऐसी बात डाली है कि इसको भी मिला लो, उसको भी खुदा बना लो और उसको भी खुदा हम्म, के लेवल पे पहुंचा दो, तो फिर उसको आप मुल्हिद का टाइटल देंगे। अच्छा, ओके, उस पे सही। यानी और वो मुल्हिद में ज्यू या फरीन बहुत क्रिश्चियन नहीं डिटेल्स है। होगा, वो मुसलमान के अंदर से ही एक ब्रांच निकली है। अच्छा, मुल्हिद में ओके। गुमराह हो गए, यानी मुसलमान जो थोड़े गुमराह हो गए इस तरह से तुम समझ लो। अच्छा, और बाकी क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बताती थी कि मुल्हिद में भी बहुत सारी चीजें हैं। मुल्हिद हकीकी, मुल्हिद हकीकत, मुल्हिद शरीयत, और मतलब बहुत डिटेल्स हैं इसकी भी ना। तो वो बेसिकली तो अच्छा खैर जो कॉमन मीनिंग आ रहे हैं वो ये है, दीन से फिरने वाला, इनकार करने वाला, और आपका मुनकिर इलाही। बेसिक अच्छा, मीनिंग में इसको ये आ रहा है। ओके, और फिर चलिए आगे फिर सही इसकी है। जैसे फायजा बता रही है ना, तो फिर इस तरह की और चीजें भी हैं, कुछ थोड़ी सी डिटेल्स, वो इंशाल्लाह इसको स्टडी करके फिर मैं इसको शेयर कर दूंगी। चलिए सही, ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैरा, ठीक है। तो हम मुल्लिद किधर पहुंचे? मुल्लिद अपने सीधी रास्ते से जो गुमराह हो जाते हैं ना, डेविएटेड जो कहलाएगा ना, अपनी जो इस्लाम के रास्ते से एथिस्ट भी कह लेंगे, और अपने सीधे दीन से, हनीफ से जो मुड़ जाते हैं दूसरे रास्तों पे, उनको कहा जाता है इल्हाद कर रहे हैं, मुल्हिद हैं ये। चलिए सही है, इसको फिर एथिस्ट भी मजीद हम आते हैं लोग इसमें, इन्फीरियर्स भी आते हैं, और मतलब इस तरह के जो होते हैं, जो मेन तौहीद से हट के इधर उधर बातें कर रहे हैं, वो सारे आ चलिए जाते हैं इल्हाद करने ठीक है, वाले।
ओके, जज़ाकल्लाह। बाकी किसी ने अगर कोई व्यू देना है तो मैंने ग्रुप ओपन कर दिया, ठीक है, वहां पे फिर फर्दर इसको देख लेंगे। तो अब बात क्या हो रही है कि अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में एक ख्याल ये है कि वो आवाज गायब हो गई फरीन। फरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही फरीन। को खालिक और राज़िक कह रहे थे और अली ने उन्हें जिंदा जला था, जिसके सही बुखारी और सबूत होते हैं। मगर सही बुखारी और फरीन बीच में आवाज नहीं आई, क्या बोला था तुमने? आ रही है बाकी? अब आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके। एक मिनट आने की जरा बताएं। आना अटक गई। अब आ रही होगी ना आवाज? मैं कुछ शेयर कर देती हूँ। अब आ ठीक है, ये अब्दुल्ला बिन सबा का अंजाम क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में एक ख्याल ये है कि वो उन्हीं मुल्हिदीन में शामिल था जो हजरत अली को खालिक और राज़िक कह रहे थे, और हजरत अली ने उन्हें जिंदा जला डाला था, जैसा कि सही बुखारी और सनन अबू दाऊद में है। मगर सही बुखारी और सनन अबी दाऊद की इन रिवायात में अब्दुल्ला बिन सबा का नाम मज़कूर नहीं। ये भी मैंने सुना है कि अब्दुल्ला बिन सबा का नाम है, पूरे 6 की 6 जो कुतुब सित्ता है ना, सहा सित्ता जिन्हें कहा जाता है, उनमें कहीं भी इसका नाम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो बात आई है कि जला दिया था, ठीक है, हज़रत अली ने जलवा दिया था। तो लेकिन सही बुखारी और सनन अबी दाऊद कि इन रिवायात में अब्दुल्ला बिन सबा का नाम मज़कूर नहीं, सिर्फ इतना है कि हजरत अली ने कुछ जिंदीकियों को जला दिया था। कुछ हजरात कयास करके कहते हैं कि इब्ने सबा इन्हीं में होगा। ठीक है, तो कुछ हजरात जो है कयास करते हैं, बाकायदा नाम से ये रिवायात में मेंशन नहीं हुआ है कि हजरत अली ने अब्दुल्ला बिन सबा को जलाया था। ठीक है, बस ये जिंदगियों को जलाया था ये रिवायत में आया है, लेकिन इब्ने सबा का फिर सब एक खुद से कयास करते हैं। ठीक है, कुछ हजरात हैं कयास करते हैं, तो इस तरह बात मशहूर हुई। दूसरी तरफ अहले तशरीह की एक रिवायत से मालूम होता है कि इब्ने सबा हजरत अली की वफात के वक्त जिंदा था। ठीक है, अहले तशरीह की जो रिवायात है उससे पता चलता है कि इब्ने सबा हजरत अली की वफात के वक्त जिंदा था और मदाइन में था, जहां उससे शहर बदर करके भेजा गया था। शहादत की इत्तला मिलने पर उसने खबर देने वाले को कहा, तर्जुमा, तू झूठ बोलता है। किसने कहा? एक सेकंड देखिए, एक बात तो ये हो रही है कि अहले तशरीह की एक रिवायत से जो ये पता चलता है कि इब्ने सबा जिंदा था जब हजरत अली की वफात हुई, इसका मतलब हजरत अली ने उसको नहीं जलवाया था। ठीक है, और वो मदाइन में था, उसको शहर बदर कर दिया गया था, तो वो मदाइन में था जब हजरत अली की वफात हुई। ठीक है, जब शहादत की इत्तला मिली, शहादत की इत्तला मिलने पर उसने खबर देने, यानी कि शहादत की इत्तला यानी कि हजरत अली की शहादत की ना इत्तला जब मिली इब्ने सबा को, तो उसने कहा, ऐसे लग रहा है मुझे, तू झूठ बोलता है, अगर तू उनको उनका भेजा, अच्छा, तू झूठ बोलता है अगर तू उनका भेजा 70
تھیلیوں میں لا دے اور ان کے قتل ہونے پر 70 عادل گواہ پیش کر دے تب بھی ہم تیری تصدیق نہ کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہ سرے نہ قتل ہوئے وہ اس وقت تک نہیں مریں گے وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک پوری دنیا پر قابض نہیں ہو جاتے۔ نمبر 2 یہ کیا لکھا ہوا ہے، فرق الشیعہ، ٹھیک ہے وہاں سے یہ روایت ہے، ایک منٹ پورا پڑھ دیتی ہوں پھر دیکھتے ہیں۔ اندازہ یہی ہے کہ عبداللہ بن سبا حضرت علی کی شہادت تک زندہ تھا، چونکہ وہ پس پردہ رہ کر سازشیں کرنے والا ماسٹر مائنڈ تھا، لہٰذا کسی کو خبر نہیں ہو سکی کہ کب اور کہاں مرا، اسی لیے تاریخ اس کے انجام کے متعلق خاموش ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ بہت زیادہ ادھر ادھر ہی رہتا تھا۔ اسباق تاریخ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مہربان، خدا ترس اور عوام دوست حکمران کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مہربان، خدا ترس اور عوام دوست حکمران کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ ہر اس قائد اور حاکم کو ضرور کرنا چاہیے جو اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ یا اللہ کس نے کیا ہوگا؟ ان کی سیرت کا مطالعہ ہر اس قائد اور حاکم کو ضرور کرنا چاہیے جو اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ حضرت عثمان نے رہن سہن اور تمدن میں سابقہ پالیسی کو نرم کر کے عزیمت و رخصت اور جواز و عدم جواز کی حدود کو واضح کیا۔ اس طرح تہذیب و تمدن میں وہ راہ اعتدال سامنے آ گئی جس پر تا قیامت مسلمان چل سکتے ہیں۔ کیا ہوا اس جملے کا مطلب؟ حضرت عثمان نے رہن سہن اور تمدن، ایگزیکٹلی تمدن ورڈ کا میننگ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھو فرین، اب جو یہ اسلام جیسے آگے پھیل رہا تھا نا، تو جس ایریا کو کانکر کرتے جا رہے تھے، تو سارے لوگوں کا وہاں کا ایک الگ رہن سہن تھا، عرب کا ایک الگ رہن سہن تھا۔ اب یہ جس علاقوں میں جا رہے تھے، شام اور فلسطین اور یہ سارے ایریا جو فتح ہو رہے تھے، تو سارے لوگ اس میں ڈفرینٹ طریقے سے رہتے تھے نا، ان کا ایک اپنے کلچر کسٹم بھی تو ہوتے ہیں نا ہر ایک کے۔ تو انہوں نے اس کو اندر تھوڑی سی لچک پیدا کی کہ کچھ کسٹم اور ٹریڈیشنز کو آپ ایز اے پارٹ آف لائف فالو کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو لباس عربیوں نے پہنے تو آپ بھی وہی پہنیں گے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں آپ بھی وہی کھائیں گے۔ یعنی ان چیزوں میں انہوں نے الاؤنس رکھی کہ آپ یہ چیزیں کلچرل ہیں، یا کوئی ایسا کوئی فنکشن وہ مناتے تھے جس میں کوئی ایسے کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا ریلیجس کوئی وہ نہیں تھی۔ جیسے بعض لوگ باہر آتی ہے تو ایک فنکشن کر رہے ہیں کسی جگہ پہ، کوئی ایسا ہوتا ہو جس کا کوئی ریلیجس وہ نہیں ہو، بس وہ موسم کے حساب سے لوگ خوشی مناتے ہوں، تو انہوں نے اس کی الاؤنس دی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ اے پرابلم، اس پارٹ اٹس ناٹ اے پارٹ آف ریلیجن۔ تو ان چیزوں میں انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اور دروازہ اوپن کیا، جس سے ہمیں بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہماری کلچرل ہیں اگر وہ دین اسلام کی ٹیچنگ سے نہیں ٹکراتی تو اس کو الاؤ ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، اچھا اس جہاں طرح وہ انہوں نے کنسائڈ کریں گے ہماری ٹیچنگز کے ساتھ تو وہاں آپ اس کو روکیں گے، اسٹاپ کریں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح صحیح، تو اس طرح سے انہوں نے نرمی کا پہلو لے کر آیا تاکہ باقی لوگ ایزیلی فالو کر سکیں اسلام کو نا۔ صحیح صحیح جیسے کوئی ڈریس صحیح۔ ڈفرینٹ پہنتا ہے یا وہاں پہ کوئی کلچر کوئی ڈفرینٹ ہے اس طرح سے، تو وہ انہوں نے اس چیز کو اوپن رکھے رہے اس چیز کے لیے۔ ہاں، ورنہ پھر بہت زیادہ اسٹرکٹنس پھر باقی بھی لوگ دکھا رہے ہوتے تو وہ مشکل ہی ہو جاتا نا بالکل سب کے لیے فالو کرنا۔ اور بعض کی ایڈمنسٹریشن ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہے، رومنس کی ایڈمنسٹریشن ڈفرینٹ طریقے کی تھی اور عربوں کی ٹرائبل اس طرح سے تھی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹرائبل ایریا کے اندر ہی گھسے رہیں گے، نہیں، آپ نکلیں گے اور نئی چیزوں کو اپنائیں گے، دیکھیں گے کہ کیا سسٹم، کیا چیزیں وہ اپنائی جا رہی ہیں، کیا سسٹم زیادہ بہتر ورک کر رہا ہے، تو اس چیز کو اپنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اوکے اوکے، رائٹ رائٹ رائٹ، صحیح صحیح۔ اور کسی نے کوئی بات یہاں کرنی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، یہاں سے کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔